بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am کرن شہزاد presenting my fifth lecture of class 2 from اسلامیات بک. ٹاپک ہے آپ کا بیٹا ادب و احترام اور سب ٹاپک ہے آپ کا بزرگوں کا احترام. Here's your book title page. Let's get started. بزرگوں کا احترام. بیٹا ٹاپک جو تھا آپ کا ادب و احترام، اس میں ہم نے سب سے پہلے جو پڑھا وہ تھا والدین کا احترام. اس کے بعد ہم نے پڑھا اپنے لاسٹ لیکچر میں اساتذہ کا احترام، اور آج ہم پڑھیں گے بزرگوں کا احترام. یہاں پہ آپ کا ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا لیسن جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک ایک ٹاپک ہم نے اس لیے پڑھا تھا کہ ہمیں اچھے سے وہ سمجھ میں آئے، اور اسی سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو کوشچن بھی کروائے تھے. تو آج آپ کا لاسٹ ٹاپک جو ہے بیٹا وہ ہے بزرگوں کا احترام. ہم اسی سے ریلیٹڈ پھر ہم اس کے بعد میں ایکسرسائز بھی سالو کریں گے. تو چلیے بیٹا ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. بزرگ ہمارے لیے رحمت اور شفقت کا باعث ہوتے ہیں. یعنی کہ بزرگ ہمارے لیے رحمت بھی ہیں اور شفقت بھی ہیں، اور جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں اس گھر میں ہمیشہ برکت رہتی ہے. ہمارا دین اسلام ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں کا ادب کرنے کی تعلیم دیتا ہے. یعنی کہ ہمارے دین نے بھی ہمیں بڑوں اور بزرگوں کا ادب کرنے کی تعلیم دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. یعنی کہ ہمیں چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بزرگوں کا بھی بہت احترام کرتے تھے. ایک دفعہ ایک غیر مسلم بوڑھی عورت سر پر بوجھ رکھے، یعنی کہ اس نے سر کے اوپر کوئی گٹھڑی وغیرہ، کوئی بوجھ وغیرہ، وزن وغیرہ رکھا ہوا تھا اور جا رہی تھی، اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکلیف کا، اس کے درد کا احساس کیا اور اس کی گٹھڑی اپنے سر پر رکھ لی. گٹھڑی یعنی کہ اس کے پاس جو بوجھ اٹھایا ہوا تھا اس چیز کی گٹھڑی جو تھی. ہمارے بزرگوں کی باتوں اور نصیحتوں، نصیحت ہوتی ہے بیٹا اچھی بات، اور نصیحتوں اس کی جمع ہے نصیحت کی، کو غور سے سننا چاہیے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. بزرگوں کی خدمت اور احترام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے ہمیشہ خوش رہے. آمین. یعنی کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی، تو ہمیں ان کی باتوں کو، وہ کوئی بھی کام کہتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. وہ کوئی کام کہہ دیتے تو آپ ان کا کام کر دیں. اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر دیں. اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ایسے میں انہیں بہت اچھا لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے. تو اس لیے بیٹا آپ کو آپ کے بزرگ جو ہیں، بزرگ ایک رحمت ہوتی ہے. جب آپ کے گھر میں ہے تو آپ کے گھر میں انہی کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بڑوں کا اور اپنے بزرگوں کا کہنا ماننا چاہیے، اور جس بات سے وہ منع کرے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بیٹا آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اب ہم اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس کی ایکسرسائز سے کوشچن کرتے ہیں. یہاں پر بیٹا آپ کے صرف اور صرف 2 ریلیونٹ کوشچنس ہیں. کوشچن نمبر 6 اینڈ کوشچن نمبر 7. تو کوشچن نمبر 6 میں ہے، بڑوں کے ادب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. کوشچن نمبر 7، ہمیں بڑوں اور بزرگوں کا احترام کیوں کرنا چاہیے؟ تو بزرگوں کی خدمت اور احترام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ہر کوئی ہم سے پیار کرتا ہے. تو جیسے آپ بڑوں کی خدمت کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کا احترام کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے
خوش ہوگا اور اس کے علاوہ ہر کوئی آپ کو عزت سے دیکھے گا، ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا۔ تو یہ بیٹا 2 کوشچنس ہیں جو آپ نے بک میں یہاں پہ آپ کو لائنس دی گئی ہیں سامنے ہی، آپ نے ان کوشچنس کے آنسر یہاں پہ ان کے سامنے ہی لکھنے ہیں۔ آنسر بیٹا آپ نے نیٹ بالکل خوش خط لکھنے ہیں، آپ نے یہاں پہ بار بار ریز نہیں کرنا۔ آپ کو اسی لیے 2 کوشچنس دیے گئے تاکہ آپ ایزیلی اس کام کو کر سکو۔ آپ ریڈنگ کیجیے گا اور اس کے بعد آپ نے یہ دونوں کوشچنس جو ہیں یہ سالو کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دونوں کوشچنس یاد بھی کرنے ہیں۔ یاد کرنے کے بعد آپ لکھیے گا ضرور تاکہ آپ کی املا کی جتنی غلطیاں ہیں وہ نکل جائیں اور آپ کے پیپرز کی اچھی سی تیاری ہو سکے۔ تو بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اوکے، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔